میں اس تامل لیڈر کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ یہ بات مجھ پر کھل چکی تھی کہ یہ تامل اور اس کے ساتھی دشمن کے آدمی ہے اور ہم سے معلومات حاصل کرنے کا یہ ایک دوسرا ڈرامائی انداز ہے۔ خوشحالی میرے ساتھ ہی کشتی میں بیٹھی تھی، اس نے میرا ہاتھ دبا کر اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کی چال سمجھ گئی ہے۔ ہم نے ایک بار اندھیرے میں ایک دوسرے کی طرف خاموش نظروں سے دیکھا اور اس خیال کو ایک دوسرے تک پہنچا دیا کہ اب ہمیں کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ کشتی ستاروں کی دھندلی پھیکی روشنی میں سائے کی طرح بحر ہند کے گہرے سیاہ پانیوں میں مشرق کی طرف چلی جا رہی تھی۔ چپوؤں کی آواز کے سوا وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ سمندر پرسکون تھا، خلیج بنگال کا پانی تارکول کی طرح سیاہ ہے۔ جنوبی لنکا کے شمال میں جب یہ سمندر میں شامل ہوتا ہے تو یہاں بھی سمندر کی سیاہی بہت حد تک برقرار رہتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو سمندر تاریک دلدل کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ لنکا کے شمال میں جعفرا کے ارد گرد کتنے ہی چھوٹے بڑے ٹاپو نما جزیرے ہیں۔ ہماری کشتی ان ہی ٹاپوؤں میں سے ایک پر آ کر رک گئی۔ تامل لیڈر نے اداکاری کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، آگے جا کر دیکھو دشمن نے کچھ جال تو نہیں بچھا رکھا۔ دو آدمی سٹین کرنے سنبھالے کشتی سے چھلانگ لگا کر درختوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ تامل لیڈر نے ہمیں کشتی میں ہی بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی ادھر ادھر اندھیرے میں گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی عمدہ اداکاری کر رہا تھا کہ ایک بار تو مجھے بھی یہ خیال آ گیا کہ یہ حقیقت میں ہمارا ہی آدمی ہے اور ہمیں دشمن کی قید سے نکال کر لے جا رہا ہے۔ مگر میری چھٹی حص بار بار خبردار کر رہی تھی کہ یہ سب فراڈ ہے اور ہم سے ایجنٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جال پھینکا گیا ہے۔ چند سیکنڈز کے بعد دونوں آدمی واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ تامل لیڈر نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ ہم مرطوب فضا والے اندھیرے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں تاریکی میں ایک بت کا ہیولا سا ابھرا تھا۔ یہ بت کافی اونچا تھا جبکہ اس کی ٹانگیں پنڈلیوں تک جنگلی گھاس میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں ناریل اور بانس کی بنی ہوئی 3-4 جھگیاں نظر آئیں۔ تامل لیڈر نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں تم دونوں کو کل کا دن گزارنا ہوگا۔ کل شام کو وہ سٹیمر یہاں آئے گا جو بھارت سے پٹسن اور مٹی کا تیل لاتا ہے۔ ہم نے اس کے مالک سے بات طے کر لی ہے، وہ تمہیں اپنے سٹیمر میں چھپا کر کولمبو پہنچا دے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بھی سٹین گن کو کاندھے سے اتارتے ہوئے بولا، ہمیں تمہاری سیکیورٹی کی ڈیوٹی سونپی گئی۔ کولمبو پہنچ کر اگر تم پھر پکڑے گئے تو مجھ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے اپنے ایجنٹ کی جگہ بتا دو تاکہ میں خود تمہیں اپنی حفاظت میں اس کے پاس پہنچا دوں۔ اس شخص نے دوسری بار اندھیرے میں تیر چلایا تھا لیکن میں اس کے دل کا راز پا چکا تھا۔ میں نے کہا، اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا، لیکن یقین کرو میرے دوست کہ اس ایجنٹ کو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ تامل لیڈر نے اس کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہ کی، اٹھتے ہوئے بولا، تم دونوں سامنے والی جھونپڑی میں چلے جاؤ، میرے آدمی تمہاری حفاظت کریں گے، میں صبح آؤں گا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ان کے دونوں آدمی ذرا دور کھڑے، ان میں سے ایک تامل ہمارے قریب آ کر تامل زبان میں بولا، تم بے فکر ہو کر آرام کرو، ہم باہر پہرا دے رہے ہیں۔ میں اور پوشالی جھونپڑی میں آ گئے۔ اس کے اندر سوائے زمین پر بچھی ہوئی ناریل کی چھال کے اندھیرے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہم دونوں چھال پر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے پوشالی سے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں سنا جا رہا ہے، اس لیے زومائنی باتیں کرنی ہوں گی۔ ہماری کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم واقعی جاسوس ہیں۔ ہم بے گناہ اور لا تعلق ہیں۔ اس حکمت عملی سے میں پہلے والا موقف اختیار کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ہمارے گروپ کے آدمی نہیں ہیں۔ میں اور تاجک مسلمان لڑکی پوشالی ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں بات کر لیتے تھے۔ رات کافی گزر گئی تھی، ہمیں نیند آنے لگی۔ مچھر بہت تنگ کر رہے تھے، ہمیں لالٹین یا موم بتی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے پوشالی سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے۔ اس نے اندھیرے میں اپنے سر نفی میں ہلایا۔ میرا ذہن اس وقت ایک دوسری اسکیم پر غور کر رہا تھا۔ ہم جلاد صفت سیاہ فام بوچر کی قید سے وقتی طور پر نکل آئے تھے۔ جس ٹاپو پر ہمیں رکھا گیا تھا وہاں سے اگر ہم فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ آدمیوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وقت صرف 2 تامل پہرے دار تھے جن پر میں بڑی آسانی سے قابو پا سکتا تھا۔ میں نے پوشالی کو سرگوشی میں اپنا ارادہ بتایا تو اس نے میرا ہاتھ دبایا لیکن منہ سے کچھ نہ بولی، جیسے کہہ رہی ہو کہ ابھی صبر کرنا چاہیے۔ میں نے اٹھ کر جھونپڑی کے دروازے پر سے دور سے باہر دیکھا۔ پہلے تو اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا، پھر اچانک تاریکی میں 2 سائے ابھرے۔ وہ جھونپڑی سے چند قدم کے فاصلے سے گزر گئے۔ انہوں نے سٹین گنیں اٹھا رکھی تھی۔ اس کے بعد پھر 3 آدمیوں کے سائے نمودار ہوئے، وہ بھی ٹہلتے ہوئے جھونپڑی کے عقب میں چلے آئے۔ ان لوگوں کی تعداد 2 نہیں تھی جو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ ان کی نفری زیادہ تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہماری حفاظت نہیں بلکہ نگرانی کر رہے ہیں تاکہ ہم فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔
یہ بات میں نے پوشالی کو بتائی تو وہ سرگوشی میں ہی بولی، ہمیں کل شام تک انتظار کرنا چاہیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ اچانک جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں ایک انسانی سائے نے آگے جھک کر تامل زبان میں پوچھا کہ ہمیں کسی شے کی ضرورت تو نہیں۔ وہ اصل میں یہ تسلی کرنے آیا تھا کہ ہم جھونپڑی میں ہیں یا نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہم آرام کر رہے ہیں، ہمیں پریشان نہ کیا جائے۔ وہ آدمی چلا گیا، جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں نے 5 آدمی ہی دیکھے تھے، ان پر بآسانی قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن پوشالی یا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے دبی زبان میں اس خوش فہمی کا اظہار بھی کیا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے آدمی ہو اور ہمیں یہاں سے نکالنے آئے ہوں۔ ہمیں صبح اسٹیمر کے آنے تک خاموش رہنا چاہیے۔ میں زمین پر لیٹ گیا اور بہت جلد مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب جھونپڑی میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پوشالی جھونپڑی میں نہیں تھی۔ میں جلدی سے جھونپڑی سے نکل آیا۔ سامنے پوشالی اپنے گیلے بالوں کو جھٹکتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کالا تامل تھا جس کے کندھے سے اسٹین گن لٹک رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر کہا، وہاں ایک ندی ہے، تم بھی جا کر نہا لو۔ تامل اپنی حفاظت میں پوشالی کو نہلانے لے گیا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ جب میں نے اکیلے جانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ بیڑی زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، ہمیں تمہاری حفاظت پر لگایا گیا ہے، یہ سارا علاقہ دشمن کے زیر اثر ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ غسل کرنے کے بعد میں واپس آیا تو کیلے کے پتوں میں ابلے ہوئے چاول اور مچھلی رکھی ہوئی تھی، ساتھ مٹی کے گلاسوں میں چائے بھی تھی۔ خدا جانے یہ چیزیں یہاں کیسے دستیاب ہو گئی تھی۔ اس تازہ ناشتے سے میرے اس خیال کو مزید تقویت ملی کہ یہ لوگ اصل میں دشمن کے آدمی ہیں۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ 2 تامل جھونپڑی کے کھلے دروازے کے باہر پوزیشن لے کر بیٹھے تھے۔ ہم آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر باہر ناریل اور کیلے کے درختوں کی طرف تکنے لگے جہاں صبح کی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارا جعلی تامل لیڈر دوپہر کو بھی نہ آیا۔ دوپہر کو ہمیں چاول اور مچھلی دی گئی۔ جھونپڑی کے آگے پیچھے پہرا لگا دیا گیا۔ ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ضرورت کے وقت 2 مسلح آدمی ہمارے آگے پیچھے چلتے تھے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم دشمن کے علاقے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہماری حفاظت کے لیے پہرا ضروری ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ تیسرے پہر آسمان پر اچانک بادل چھا گئے، روشنی پھیکی پڑ گئی۔ شام سے ذرا پہلے ہمارا تامل لیڈر آ گیا۔ شاید وہ نیم فوجی جزیرے پر گیا تھا اور وہاں سے ہمارے بارے میں تازہ احکامات لے کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے جھونپڑی میں آتے ہی کہا، ہمارے جس ایجنٹ نے ہمیں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے وائرلیس پر اس سے رابطہ قائم کیا ہے، وہ تم دونوں کی سلامتی کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تم دونوں کولمبو اس کے ہاں پناہ لے سکو، وہ تمہیں کولمبو میں اکیلے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے مجھے زور دے کر کہا کہ تم دونوں کو ہر حالت میں تمہارے ماسٹر اسپائی کے خفیہ ٹھکانے پر ہی پہنچایا جائے گا۔ چنانچہ اب تمہارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مجھے ماسٹر اسپائی کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دو کہ میں تمہیں اس کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سبق دوش ہو سکوں۔ یہی وہ نئے احکامات تھے جو تامل لیڈر جزیرے کے جلاد صفت بوچر اور زرد روح جیک سے لے کر آیا تھا۔ یہ گویا ہم سے راز اگلوانے کا آخری حربہ تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر لا علمی کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے، ہم اپنے ایجنٹ کے شکر گزار ہیں کہ اسے ہماری سلامتی کی اتنی فکر ہے، لیکن ہم تو کسی ماسٹر اسپائی کو نہیں جانتے، ہم نے اسے دیکھا تک نہیں، پھر اس کے خفیہ ٹھکانے کا ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ تامل لیڈر کے چہرے پر درستگی کے تاثرات ایک پل کے لیے ابھر کر غائب ہو گئے۔ کہنے لگا، پھر میں مجبور ہوں، تمہیں اس وقت تک اسی جگہ رہنا ہوگا جب تک ہمیں ماسٹر اسپائی کے ٹھکانے کا علم نہیں ہو جاتا، اور تم لوگ یہاں 2-3 دن سے زیادہ رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق دشمن تمہیں شمال کے سارے ٹاپوؤں میں تلاش کر رہا ہے۔ 2-1 دن میں مسلح کمپنی اس ٹاپو پر بھی آ جائے گی، اس طرح تم اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا دو گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے ذہن پر زور دے کر سوچو، شاید تمہیں ماسٹر اسپائی کا نام اور اس کا خفیہ ٹھکانہ یاد آ جائے۔ اس شخص کا لہجہ آہستہ آہستہ دھمکی آمیز ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے جب کسی ماسٹر اسپائی کا ٹھکانہ معلوم ہی نہیں تو میں اپنے ذہن پر کیا زور دوں؟ اب تامل لیڈر پوشالی کی طرف متوجہ ہوا کہ تمہیں بھی کچھ یاد نہیں ہے، آخر تم نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا اور تم اسے جانتی بھی ہوگی، جس نے تمہیں کولمبو کے روسی سفارت خانے میں نوکر کرایا تھا۔ پوشالی نے پرسکون لہجے میں کہا، میں کسی کو نہیں جانتی، ایک آدمی ایمپلائمنٹ ایکسچینج میں مجھے ملا تھا اور اس نے مجھے سفارت خانے کی نوکری کی پیشکش کی تھی، میں چونکہ بیکار تھی اس لیے اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا۔ تامل لیڈر نے گہری سانس لی، پھر اس نے اسٹین گن پر زور سے ہاتھ مارا اور سگریٹ کو پاؤں سے مسلتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آسمان پر چونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اس لیے دروازہ بند ہو جانے سے جھونپڑی میں ہلکا ہلکا اندھیرا چھا گیا۔ پوشالی نے میری طرف دیکھا، میں پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہم نے کوئی بات نہ کی مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو تسلی دی کہ ہم نے مناسب موقف اختیار کیا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ باہر سخت پہرا ہے
اور ہماری آواز سنی جا رہی ہے۔ 1-2 منٹ ہم خاموشی سے بیٹھ رہے، پھر میں نے سرگوشی میں کہا وہ اسٹیمر نہیں آئے گا جس پر یہ لوگ ہمیں یہاں سے لے جانے والے تھے۔ خوشحالی نے بھی سرگوشی میں ہی جواب دیا، اب ہمیں یہاں سے بھاگ نکلنا ہے۔ خوشحالی کے اس فیصلے نے میرے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ نفسیاتی طور پر میں اس فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ جزیرے میں سیاہ فام بوچر کے پورے بریگیڈ نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں سے فرار اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس ٹاپو میں تعامل لیڈر کے کچھ مسلح آدمی ہی اس کے ساتھ جن پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ خوشحالی کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ مارشل آرٹ کی ایک ماہر، ایک تجربہ کار اور منجی ہوئی لیڈر کمانڈو تھی۔ میں نے اٹھ کر بانس کی دیوار کی درزوں سے باہر دیکھا، تعامل لیڈر وہاں نہیں تھا، مگر اس کے آدمی جھونپڑی کی چاروں طرف ٹہلتے ہوئے برابر پہرا دے رہے تھے۔ میں واپس آ کر خوشحالی کے پاس بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ خوشحالی نے جھونپڑی کے دروازے کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا اور گہری سانس لے کر بولی، کوئی آ رہا ہے؟ اس نے آنے والے کے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ میں اس سے پرے ہٹ گیا، دروازہ کھلا ہی وہی تعامل لیڈر تھا۔ اسٹین گن اس کے کاندھے پر لٹک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی خوشحالی کو مخاطب کیا، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آؤ، اپنا ایک ایجنٹ یہاں آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں جانتا ہے، چل کر اس کی شناخت کر لو۔ خوشحالی نے چونک کر میری طرف دیکھا، میں اسے اکیلے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میں نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا تو تعامل لیڈر نے درشت لہجے میں کہا، تم اسی جھونپڑی میں بیٹھو گے، اور وہ خوشحالی کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کھل کر سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بند دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ شام کا پھیکا پھیکا اندھیرا زمین پر اترنے لگا تھا۔ باہر تعامل لیڈر کے ساتھ مزید 2 آدمی شامل تھے۔ میری نظروں کے سامنے وہ خوشحالی کو لے کر دائیں جانب درختوں میں غائب ہو گئے۔ میرے دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے ہمارا ہی کوئی ایجنٹ آ گیا ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ہمارے کسی ایجنٹ کو پکڑ لیا ہو اور اب اس کی شناخت اور تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ میں پریشانی کے عالم میں جھونپڑی میں کچھ دیر ٹہلتا رہا، پھر بیٹھ گیا۔ جوں وقت گزر رہا تھا میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، کہیں یہ لوگ خوشحالی پر تشدد کرنے کے لیے تو اسے نہیں لگے۔ اس خیال نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں اٹھ کر دروازے پر آیا، دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے دور پہرے پر کھڑے ہوئے مسلح آدمی کو آواز دے کر بلایا۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آیا تو اسٹین گن کی نالی بانس کی درز میں سے اندر ڈال کر بولا، اگر پھر آواز نکالی تو میں فائر کر دوں گا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، دیوار کی درز میں سے باہر دیکھا۔ شام کے جھٹپٹے میں پہرے دار اسٹین گن بانس کی درز میں سے کھینچ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کر جھونپڑی کے آگے ٹہلنے لگے۔ سامنے کی طرف سے دوسرے پہرے دار نے اسے آواز دے کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کوئی جواب میں کہا، سب ٹھیک ہے۔ اب اس حقیقت میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ ہم پر تشدد کا دوسرا دور شروع ہو چکا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، کچھ دیر عالم اضطراب میں ٹہلتا رہا، پھر ناریل کی چھال والی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ قسم قسم کی ہیجان خیز خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ خدا جانی یہ لوگ خوشحالی کے ساتھ کس قسم کا بے ایمانہ سلوک کر رہے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد رات کا اندھیرا چھا گیا، جھونپڑی میں کوئی موم بتی نہ تھی۔ میں اندھیرے کے سمندر میں جیسے ڈوب گیا تھا، باہر بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں جھونپڑی کے دروازے سے لگ کر کھڑا درزوں میں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ دور درختوں میں روشنی نظر آئی، کوئی شخص لالٹین لیے چلا رہا تھا۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے اسٹین گنیں اٹھا رکھی تھی، وہ جھونپڑی کی طرف ہی چلے آ رہے تھے۔ میں چٹائی پر بیٹھ گیا، دروازہ کھلا اور لالٹین کی روشنی جھونپڑی میں پھیل گئی۔ ان تینوں آدمیوں کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ ایک آدمی لالٹین لے کر میرے آگے اور 2 آدمی اسٹین گن تانے میرے پیچھے ہو گئے۔ درختوں میں دائیں جانب گھومے تو سامنے ناریل کے ایک چھوٹے ڈبے کی طرح کی ایک لکڑی بیرک بنی تھی۔ درختوں میں دائیں جانب گھومے تو سامنے ریل کے ایک چھوٹے ڈبے کی طرح کی ایک لکڑی کی بیرک دکھائی دی۔ اس کا لکڑی کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اندر گیس کے لیمپ کی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو چندھیا دیا۔ پیچھے سے مجھے دھکا دے کر اندر گرا دیا گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا اٹھا تو سامنے میں نے جو منظر دیکھا اس کی مجھے پہلے سے ہی توقع تھی، مگر میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خوشحالی کے کپڑے لکڑی کے فرش پر پڑے تھے، کپڑوں کے پاس ہی وہ اس طرح پڑی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں فرش پر ٹھکی ہوئی لوہے کی بڑی بڑی میخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کرا رہی تھی۔ تعامل لیڈر پاس ہی اسٹول پر بیٹھا ہوا خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسٹین گن اس کے زائچوں پر پڑی تھی۔ اس نے اسٹین گن اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر نالی کا رخ میری طرف کر دیا اور بولا، تھوڑی دیر میں تم دونوں کی خون آلود لاشیں یہاں تڑپ رہی ہوں گی۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، ہمیں کولمبو والے ایجنٹ کا نام اور پتہ بتا دو، تمہیں اور تمہارے دوست کو بحفاظت کولمبو پہنچا دیا جائے۔ مجھ سے خوشحالی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں چہرہ دوسری طرف کر کے فرش پر بیٹھ گیا۔ تعامل لیڈر اٹھ کر میرے عقب میں آ گیا۔
इसने गन की नाल मेरी गर्दन से लगा दी और गरज कर बोला, बताओ वो लोग कौन हैं जिन्होंने तुम दोनों को सफारत खाने में कागजात उड़ाने के लिए भेजा था? ये मत भूलना कि तुम सफारत खाने के काला अफसर को कत्ल कर चुके हो, जवाब दो। मैंने वही जवाब दोहराया कि मुझे कुछ मालूम नहीं, हमें इस जाल में उलझाया गया है, हम दोनों बेगुनाह हैं। तामल लीडर ने पूरी ताकत से मेरी कमर में लात मारी। मैं मुंह के बल आगे को जा गिरा। वो गुर्राया, और समरनोव को कत्ल तुम्हारे बाप ने किया था। अब इसने मुझ पर लातों की बौछार कर दी। खुदा जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई। असल में ताकत तो मेरे अंदर पहले ही मौजूद थी, बस एक शोला सा मेरे जिस्म में भड़का जिसने मेरे सारे बदन में आग लगा दी और मैं आतिश फिशा पहाड़ बन गई। मेरे अंदर जैसे एक धमाका सा हुआ। मैंने उछल कर तामल लीडर के दाहिने जबड़े पर पूरी ताकत से अपनी कलाई मारी। मेरी कलाई इस वक्त फुलाद बन चुकी थी। तामल लीडर को इस हमले की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। मैंने गन की तरफ कोई तवज्जो न दी। पलक झपकने से भी कम मुद्दत में मैंने उछल कर इसकी गर्दन दोनों हाथों के शिकंजे में ले ली। मैं नहीं चाहता था कि इसकी आवाज़ भी निकले, और ऐसा ही हुआ। मेरे नाखून इसकी गर्दन में पैबस्त हो गए। गैस लाइट में इसकी उबली हुई आंखें मुझे साफ नजर आ रही थी। शुरू में इसने कुछ हाथ पांव मारे और मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश भी की, मगर मेरा हमला इस कदर अचानक और भरपूर था कि वो बहुत जल्द बेबस हो गया। इसे हलाक करने में बमुश्किल 15 से 20 सेकंड लगे होंगे। खुशहाली फर्श पर पड़ी मुझे तक रही थी। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि तामल लीडर में अब जान बाकी नहीं रही, तो मैंने इसकी गर्दन छोड़ दी। फिर मैंने तेज़ी से खुशहाली के हाथ पाँव खोल कर इस पर कपड़े डाल दिए। खुशहाली जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। मैं दबे पाँव चलता दरवाजे तक गया। दरवाजे में थोड़ा सा सुराख था। मैंने बाहर देखा, सामने कुछ फासले पर लालटेन ज़मीन पर रखे तीनों तामिल बैठे थे जो मुझे यहाँ तक लाए थे। गन्ने उन्होंने अपने कांधों पर लटका रखी थी। वो सिगरेट के कश लगाते हुए तामिल जुबान में बातें कर रही थी। मैं जल्दी से पलट कर पोशाली के पास आया और अपने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर लपक कर तामल लीडर की स्टेन गन उठा ली। मैंने पोशाली के कान में आहिस्ता से कहा, दो एक बार हलक से कराहने की आवाज़ निकालो। पोशाली ने ऐसा ही किया। मैं इस वक्त दरवाजे पर सुराख के बाहर देख रहा था। तीनों तामलों ने कराहने की आवाज़ सुन ली थी, मगर उन्होंने एक पल के लिए भी इस बैरक नुमा कमरे की तरफ नहीं देखा था। उन्हें मालूम था कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर से इसी किस्म की आवाज़ें आनी चाहिए थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ से कैसे निकला जाए। खुशहाली जो एक लम्हे पहले निढाल पड़ी थी, अब इसके अंदर भी जैसे नई ताकत आ गई थी। इसने तामल लीडर की लाश की तरफ इशारा किया। मैंने लाश को घसीट कर दीवार के साथ एक तरफ डाल दिया, ताकि अगर कोई दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो इसे लाश नजर न आए। सबसे बड़ा मसला इन तीन आदमियों को ठिकाने लगाने का था, जो बाहर दरख्त के नीचे लालटेन पास रखे बैठे थे। मेरे लिए यही बेहतर था कि वो एकदम से अंदर ना आ जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में मुझे मजबूरन स्ट्रेन गन चलानी पड़ती, जो मैं नहीं चाहता था। फायरिंग की आवाज़ से टापू में मौजूद तामल लीडर के दूसरे साथी भी होशियार हो जाते। मुझे यकीन था कि इन तीनों आदमियों के अलावा भी कुछ नीम मुसल्लह फौजी तामल इस टापू में मौजूद है। इस डब्बा नुमा बैरक में सिर्फ एक खिड़की थी जो बंद थी और अंदर से चटखनी लगी हुई थी, वरना बाहर से इसे खोलकर कोई भी अंदर झांक सकता था। एक बात की मुझे तसल्ली थी कि जब तक तामल लीडर न बुलाए कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा वक्त गुजर जाने पर कोई ना कोई वहाँ आ सकता था। इन्हें कुछ देर बाद शक भी हो सकता था कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। यही वजह थी कि मैंने खुशहाली से कहा कि वो बुलंद आवाज़ में कराए, ताकि बाहर इन लोगों को इत्मीनान हो जाए। मुसीबत ये थी कि बंद खिड़की भी इनके दरवाजे के आखिर पर ही थी। अगर इसका रुख जंगल की दूसरी जानिब होता तो हम इसे खोलकर निकल सकते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। खिड़की और दरवाज़ा एक ही रुख पर थे। गैस का लैंप कोने के स्टूल पर रखा इसी तरह जल रहा था। जब 5-7 मिनट खामोशी से गुजर गए तो मैंने हलक से एक अज़ियतनाक दबी दबी चीख की आवाज़ निकाली और फिर लपक कर दरवाजे की तरफ की दुर्स से देखा। तीनों मुसल्ले आदमी बातें करते करते चुप हो गए थे। उन्होंने एक नज़र बैरक की जानिब देखा और दोबारा सिगरेट पीने और बातें करने में मशगूल हो गए। लेकिन मैं ये ड्रामा ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता था। जल्दी या बदेर मेरा भांडा फूट सकता था। मेरे पास सोचने और किसी स्कीम पर अमल करने के लिए बहुत थोड़ा वक्त था। इस थोड़े वक्त में मुझे कोई स्कीम मंसूबा भी सोचना था और इस पर फौरी तौर पर अमल करके इन तीनों दुश्मनों से निजात हासिल करनी थी। मैं खुशहाली को लेकर कोने में आ गया और सरगोशियों में इससे मशवरे करने लगा कि हमें क्या करना चाहिए। खुशहाली के चेहरे पर अभी तक तशद्दुद के असरात नुमाया थे, मगर वो पूरी तरह चौकस थी। अपना मुंह मेरे कानों के करीब लाकर कहने लगी, सिर्फ एक ही तरकीब मेरी समझ में आ रही है। दरवाजे पर ठक ठक करके बाहर वालों में से किसी को अंदर बुलाओ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।